کائنات، عزت بھی تیرے ہاتھ ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ بنجر زمیں پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمیں پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو حقیر کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو حقیر کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے حمدیہ کلام سے آغاز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عرس پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پرنور موقع پہ میرا تو یہ کہنا بھی ہے، اور ماشاء اللہ میرا کیا کہنا، ہم سب کے لیے حصول برکت کی نیت سے اس نشست میں شامل ہونا میں سمجھتی ہوں کہ کرم خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ محرم الحرام کا آغاز، ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز ہی آپ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین طبقہ نسمہ کو ذکر عمر بن خطاب، ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہم آج ذکر کر رہے ہیں فضائل عمر بن خطاب کا۔
آپ کے حوالے سے کیا کہا جائے، ذی خرد، ذی حشم، ذی وقار، ذی اختیار، صاحب الرائے، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین۔ جناب آپ وہ ہیں کہ جن کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ کی رائے کے اور پھر کتاب اللہ کی رائے کے موافق ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ کئی معاملات میں آپ کی رائے کی تائید قرآن حکیم کی جانب سے ہوئی، یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئی۔ آپ وہ ہیں کہ کاندھے پہ مشق ہے، لباس میں 10 پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن عرب کے ریگزار سے جناب یہ بات عراق تک پہنچتی ہے، یہ بات جناب قیصر و کسریٰ کے ایوانوں تک پہنچتی ہے کہ ایک ایسا فاتح اعظم ہے کہ جو عورتوں کی، کہ جو بچوں کی، کہ جو بیواؤں کی، کہ جو مظلوموں کی خبرگیری کرتا ہے، کہ جو رعایا کے احوال پہ سخت نظر رکھتا ہے، کہ جو اپنے خادم کو بھی اپنے اوپر، کہ جب وہ خود سواری پہ سوار نہیں ہوتے ہیں اور خادم کو سواری پہ سوار کرا لیتے ہیں، تو تاریخ کی نگاہوں نے ایسا حکمران تو جناب دیکھا ہی نہیں۔ اس قطعے کے ساتھ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہوں کہ قرآن ہی کے عکس ہیں افکار عمر، قرآن ہی کے عکس ہیں افکار عمر، ایمان کی تعبیر ہے کردار عمر، اور قرآن و احادیث کا ہی دائرہ ہیں، قرآن و احادیث کا ہی دائرہ ہیں، وہ دائرہ جو ڈال دے پرکار عمر، وہ دائرہ کمپاس سمجھتے ہوں گے آپ، جو ڈال دے پرکار عمر۔ آج یہاں میرے ایوان میں اس بیٹھک میں کیو ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو آپ کو ٹریبیوٹ دینے کا صحیح ہنر جانتی ہیں۔ ماشاءاللہ اگر دائیں جانب سے انٹروڈیوس کرواؤں تو میں ان کے تدبر کی، میں ان کی دانائی کی بہت بڑی فین ہوں۔ ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو آپ کی آج نسبت اور مدحت مقدر ہو رہی ہے۔ فضائل عمر کے تعلق سے بات کریں گے، سوال کروں گی لیکن دوسری مہمان کا تعارف کروا دوں۔ جناب یہ کم عمر با صلاحیت اسکالر، ماشاءاللہ میں انہیں بھی اپنے استاد کا درجہ دیتی ہوں، بہت عمدہ بولتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، صحیح فرمایا میں نے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، کہا عرض اللہ کیا۔ بہتر جانتا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک ایسی ثناخواں، ایسے ہی مسکراتی رہیے، ہم بہت دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے، اور ایک ایسی ثناخواں موجود ہیں کہ ماشاءاللہ جن کی خوبصورت، جن کی منفرد نعت خوانی، جو انداز نعت خوانی ہے وہ ہم سب کو بہت محبوب ہے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سحر اعظم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ آپ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالے سے، با کمال تعارف کے حوالے سے خواتین کو کیا سمجھائیں گے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحب نظر حکمران اور ملہم من اللہ، واہ، کہ گلستان اسلام کی وہ بے مثل بہار جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے، بے شک بے شک۔ اور آج تک ان کا نام روشن و تابندہ ہے جس طرح سے انہوں نے اسلام کو نافذ العمل کیا۔ آپ نے ان کے تعارف کی بات کی اور میں نے آغاز کیا سورہ فتح کی جس آیت مبارکہ سے، اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد الذین معہ کہتے ہوئے کہ جو آپ کے ساتھ رہے، یار غار کا ذکر آیا، اور اشداء علی الکفار کے تحت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر آیا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ باطل کے مقابلے میں اتنے سخت گیر رہے کہ ان کا ذکر بھی اسی انداز سے جاری و ساری ہے۔ جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں اور تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں، 583 عیسوی میں آپ مکہ پاک میں پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے ہیں آپ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سرخ و سفید رنگت تھی، قد دراز تھا، ایک نمایاں اور ممتاز ہوتے تھے، جہاں کہیں بیٹھتے تھے بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں تو مکہ پاک کے لوگوں نے اپنے انتظامات کو جس طرح سے تقسیم کیا ہوا تھا، تو بنو عدی قبیلے کے پاس
سفارت بھیجنے کے انتظامات کا آتا تھا سلسلہ، اور 2 قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی تو جج انہی میں سے ہوتا. تو اس طرح سے ایک معاملہ فہمی کی جو تھی آپ کو صلاحیت وہ اپنے قبیلے سے ملی تھی. ابو حفص آپ کی کنیت ہے، عمر اور عمیر آپ کا نام ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، خیر الناس کا لقب بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا. پھر آپ دیکھیں تو 6 نبی میں اور بعض میں آتا ہے کہ 7 نبی میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے اپنی خدمات ساری وقف کر دی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے. 27 غزوات میں سے کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ موافقات میں آپ کی موافقت میں 27 بار قرآن مجید کی آیات آئیں، اور بعض اوقات تو بعین ہی الفاظ بھی وہی اترے وحی الہی میں کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ادا کیے. اور ان میں جو نمایاں مقامات ہیں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا وہ خیال ظاہر کیا تو حکم آ گیا. اسی طرح شراب پہ آپ نے کہا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے تو حرمت کے احکامات آ گئے. 3 بار آپ نے دعا کی تو شراب کی حرمت کے احکامات بھی 3 بار آئے. آیت حجاب کے تعلق سے آیت حجاب جی اسی پر آئے تھے کہ پردے کے احکامات آئے. اسی طرح سے اور بھی بے شمار مقامات پر جب آپ نے کوئی رائے دی. اسیران بدر کا موقع پہ جو آپ کی رائے تھی، اسی طرح ایک یہودی نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، تو جو آپ نے جواب دیا بعین ہی وہی الفاظ وہی الہی قرآن مجید میں آئے. تو اس طرح سے آپ کو ملہم من اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو گویا الہام ہوتے تھے. اور یہ صرف آپ کی ابتدائی زندگی پر ہی نہیں ہے، تو نبی پہ ہی موقوف نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کا جتنا دور نظام حکومت ہے جو آپ نے گزارا ہے، اس میں بھی جو آپ کے اجتہادی فیصلے ہیں، جو آپ کا نظام مملکت جس طرح سے آپ نے انتظام سنبھالے ہیں، ان میں بھی بہت جگہوں پر آپ نے ایسے دور رس فیصلے کیے کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے، لیکن بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت عمر فاروق نے دین کو، اس کے جوہر کو، اس کی روح کو سمجھا، اور اس روح کو سمجھتے ہوئے پھر جو فیصلے کیے وہی برحق فیصلے تھے. آپ کا جو دور حکومت اور وہ تھا تقریباً 10 سال 6 ماہ تک رہا، اور اس میں آپ نے کیسر و کسرا کو خاتمہ کیا. یہ وہ تھیں جیسے آپ کسی زمانے میں امریکہ اور رشیا کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی سلطنتیں، اور وہ آپ کے دور حکومت میں ان کا خاتمہ ہوا. اور یہ وہ تھیں جو ترقی یافتہ تھیں اس زمانے میں. اور نہ صرف خاتمہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی روشنی سے شرق و غرب منور ہوئے. پورا عالم چونک اٹھا کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی روشنی ہے جس سے پورا مشرق و مغرب منور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. کیا بات ہے جناب. اس موقع پہ ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. سب طالب اسلام ہیں، سب اسلام کی طلب کرتے ہیں، لیکن آپ مطلوب اسلام ہیں، دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضائل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خواتین کا یہ خراج آپ ARYQ-TV کی اسکرین پہ اپنے پسندیدہ چینل پہ دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، اور آپ کی پسندیدہ اور جانی پہچانی ثناء محترمہ سحر اعظم بھی تشریف رکھتی ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور ہم بات کر رہے ہیں فضائل عمر کے تعلق سے. مجھے یہ بتائیے کہ دعائے رسول، مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کس طرح حوصلہ ملا، کیسے تقویت ملی اسلام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت باذوق اور پرجوش گفتگو آپ کی طرف سے بھی رہی، اور بہت اچھی گفتگو. اور بعض اوقات محفل میں بیٹھ کر آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ ایسے جذبہ آ جاتا ہے. جی بالکل، وہ ذکر کر کے ہم اپنے لیے برکتیں سمیٹتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہے. اللہ رب العزت اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قبول اسلام کے حوالے سے آپ نے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حفص القرشی العدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مبارکہ اسلام کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث اس طرح بنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اپنی جو ایک
ख्वाहिश थी उसका इजहार फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमाई कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 उम्र में से जो तुझे पसंद है वो मुझे अता फरमा दे। सही। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यकीनन पसंदीदा बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस पसंदीदगी का इजहार इस तरह फरमा रहे हैं कि जो तुझे पसंद है वो उम्र, वो 2 उम्र भी बता दें, वो उम्र जो है वो मुझे अता फरमा दे और उसको इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसके साथ जो है फिर उमर बिन हिशाम जो अबू जहल के नाम से ज़्यादा मारूफ हैं, तो दोनों के बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिशाम तो ये दुआ फरमाई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत इस तरह अता फरमाई कि अहले अरब बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, आपकी बहादुरी के कायल हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके अक़ीदे पर हैं। अच्छा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दुआ फरमाई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन के वक्त कहीं तशरीफ़ लेकर जा रहे थे और आपको किसी ने ख़बर दी कि आप जिस इस्लाम के बारे में गलत फहमी का शिकार हैं, आपकी तो अपनी बहन ने वो दीन कबूल कर लिया है। अब उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो जज्बात थे वो ये कि बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में जब हज़रत अपनी जो बहन है उनके घर पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं और आपके बहनोई इस्लाम ले आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब कोई मुसलमान होता तो मज़ीद जो लोग पहले ही मुसलमान हो चुके थे उनको नए मुसलमानों के साथ कर दिया करते थे। अच्छा। यही वजह थी कि उस वक्त घर में आपके बहनोई भी मौजूद थे, आपकी बहन भी मौजूद थी और 2 मुसलमान मज़ीद मौजूद थे जो तिलावत कुरान पाक में मशगूल थे। अच्छा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर की तरफ आते हुए देखा तो कुछ लोग साइड पर हो गए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन के पास तशरीफ़ लाए और ये कहा कि पहले तो ज़ाहिर है कि वो थोड़ी सी सरजनिश और ये मामला कि आपने मारा भी, और उसके बाद फिर ये जो किताबुल्लाह जिसको पढ़ा जा रहा था और जिसकी तिलावत हो रही थी उसका जिक्र करते हुए ये फरमाया कि ये जो किताब तुम पढ़ रहे थे ये मुझे भी सुनाओ। अब उसके बाद कुछ रिवायात में यह है कि आपकी बहन ने तिलावत करना शुरू की और कुछ में यह है कि आपने ख़ुद उसको लेकर, पहले तो उन्होंने मना किया कि आपको ये किताब मैं फ़िलहाल नहीं दे सकती हूँ, तो फिर ख़ुद तिलावत फरमाई और बाज़ में यह है कि आपने यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत की या उस पर निगाह डाली। फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जब इनको पढ़ा तो मुझ पर एक दहशत सी तारी हुई और जैसे ही रहमान और रहीम के अल्फाज अल्लाह के सिफाती नाम में पढ़ता चला जाता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दहशत उसकी जो है वो खौफ मेरे दिल पर तारी होता चला जाता था। फिर इसी तरह सरकार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत आगे मज़ीद आई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये अज़ीज़ हकीम ये नाम जब पढ़े तो एक अजीब सा खौफ मेरे दिल पर तारी होने लगा। फिर इसी तरह चलते चलते आगे जब ये आयत मुबारका तिलावत की गई, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और आखिरी कलिमात ये थे इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिनीन हो। फरमाते हैं कि बस ये अल्फाज मैंने सुने हैं कुरान करीम के और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ईमान कबूल करने की तौफीक अता फरमाई और मैंने इसी वक्त ये कलिमात कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तवील सिलसिला के इन कुंतुम मुमिनीन से अमीरुल मुमिनीन बने। बिल्कुल। और फिर इसी के साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स हैं जिनके दिल और ज़बान दोनों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ को जारी फरमाया। और फिर जाहिर है कि जब आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो फिर मुसलमानों को कोई खौफ ही नहीं है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जब लोग मुसलमान हो गए आपको बहुत ज़्यादा हौसला मिला और दोनों सफ़े बनाकर 2 सफ़ों की जो निगहबानी कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं, एक के आगे हज़रत उमर हैं, एक के आगे हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और फरमाते हैं कि जब ये दीन हक़ है तो हम छुप के इबादत क्यों करेंगे, हम तो अलल ऐलान इबादत करेंगे और हरम में तशरीफ़ ले जाते हैं और अलल ऐलान नमाज जो है वो पढ़ी जाती है जो पहले छुप कर पढ़ी जाती थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद अलल ऐलान पढ़ी जाती है। क्या बात है जनाब, बेमिसल कहा जाए न क्यों ये एजाज ता हश्र किया जाए, ना क्यों इस पे नाज ले आए जब ईमान उमर बिन ख़त्ताब काबे में जमात से हुई पहली नमाज। मैं आपकी समझाऊंगी इम्तियाज़ आपा और अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके फ़ज़ाइल।
شکریہ ندا، بہت پیارا بیان کیا قبول اسلام کا واقعہ صفا صاحبہ نے. تو میں اسی سے آگے کنٹینیو کروں کہ جب اسلام قبول کیا تو ایک جبریل امی بشارتیں لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر کی تکبیر کا وہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مکہ پاک کی پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں. اور قبول اسلام کے بعد سے حیات النبی پر نگاہ ڈالیں تو سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں رہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہوتے اور ایک طرف سیدنا حضرت عمر فاروق. اور یہ روایت بھی بے شمار صحابہ نے بیان کی کہ آپ کا دایاں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوتا اور بایاں ہاتھ سیدنا حضرت عمر فاروق کے. کبھی آپ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ مبارک رکھ کے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک دونوں کا جو مقام اور مرتبہ نبی کریم علیہ السلام بالکل صاحب مزار بھی ہیں، آج بھی ساتھ ہیں اور قیامت میں بھی اٹھیں گے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں جبرائیل اور میکائیل، اسی طرح زمین پر میرے دو وزیر ہیں ابو بکر اور عمر. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے ابو بکر اور عمر کے ذریعے دین کو نصرت عطا فرمائی. پھر آپ دیکھیں تو جیسی غزوات میں ساتھ رہنا، ہر لمحہ ساتھ اور صحابہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات کریں. اور یہ اذن تھا میرے آقا علیہ السلام کا ان قریبی صحابہ کو کہ آپ بات کر لیا کرتے تھے اور جو ذہن میں آتا تھا اسے جرت مندی سے آپ علیہ السلام کے سامنے بیان فرماتے تھے، ایک اپنی رائے دیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے دو خوابوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم ڈول سے پانی نکال رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ عمر آ گئے اور عمر نے ڈول سے اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیراب ہو گئے. آپ علیہ السلام خود اپنا خواب مبارک بیان فرما رہے ہیں. اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اتنے لوگ فیضیاب ہوں گے اور یہ بعد میں ثابت بھی ہوا، ظاہر ہے کہ جب وہ حکمران بنے. پھر ایک اور خواب نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہم نے جنت میں محل دیکھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، ہمیں بتایا گیا تو ہم اس میں داخل نہ ہوئے عمر کی غیرت کی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور مفہوم ہے آپ کے الفاظ کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی میں نے غیرت کھانی ہے، یہ ساری عزتیں اور یہ سب کچھ آپ ہی کے تو سبب سے ہے. اللہ تو پھر عمر کیوں غیرت کا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا آپ کی شان میں ایک فرمان مبارک کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت. اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام نبی کے جو اوصاف ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو ملہم من اللہ کے الہام ہوتے ہیں آپ کو اور آپ معاملوں کی فہم کو سمجھ جاتے ہیں ہر طرح سے. شیطان جی اب میں اسی پر آ رہی تھی کہ وہ خواتین اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. آپ ہر ایک کے لیے، بدو بھی آ کر وہ کپڑا کھینچتا ہے تو آپ اسے کچھ نہیں فرماتے. تو عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں اونچی اونچی آواز سے تو پتہ چلتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں تو فوراً چپ کر جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، چپ جاتی ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جن شیاطین اور انسان شیاطین عمر کے راستے سے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یوں آپ حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے. تو آپ شیطان بھاگنے کی راہ اختیار کر لیتا ہے کہ سامنے ٹک ہی نہیں پاتا سیدنا حضرت عمر فاروق کا، کیونکہ آپ حق میں اتنے جلالی ہیں کہ آپ کا جو سخت گیری مشہور ہے وہ کس بات پر ہے؟ حق پر ہونے میں. اور یہ رنگ آپ کی اس شخصیت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے ہر جگہ نظر آتا ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں گزاری، اللہ رب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دعا عطا فرمائے. اور دعا بھی آپ کی رہی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جناب عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا، حضور سے وابستگی کا ذکر ہوا، یہ نگاہ رسول اللہ ہی تو تھی جناب. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک نعتیہ کلام شامل کیا جائے اس موقع پہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے،
جا آپ کے قدموں پہ لٹانے کے لیے ہے، جا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتی ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتی ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرائع ناچیز کے ساتھ اپنی پسندیدہ اسکالرز اور صنفاں کے ساتھ فضائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے کردار کے نمایاں اوصاف، وہ محمود اوصاف جو آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، کیا نمایاں خصوصیات ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے اجتہاد کے درست ہونے کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو محدث خیر الامم کا خطاب عطا فرمایا۔ محدث خیر الامم یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جس کا اجتہاد صائب ہے اور جس کو ربانی تائید حاصل ہے، یہ کہلاتا ہے محدث خیر الامم۔ جو امت خیر والی امت ہے اس کا محدث، جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے۔ تو یہ تو محدث اور محدث میں کیا فرق؟ محدث حدیث کا علم رکھنے والا، اور محدث وہ جس کو ربانی تائید حاصل ہو، جس کا اجتہاد درست ہو۔ تو یہ محدث خیر الامم کا خطاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم مزید اگر اوصاف پر بات کریں تو آپ کا زہد و تقوی وہ اس قدر بلند درجے پر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ ظاہر ہے کہ صحبت بھی پائی ہے، اور جو تزکیہ قلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والوں کو حاصل ہوا، یقیناً اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بن چکے ہیں، اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جب اندر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کھانا کیا ہے؟ روٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے۔ آپ نے آفر کی کہ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں۔ اب جب وہ شخص کھانے کے لیے ساتھ میں شامل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک
خشک روٹی ہے جس کو نگلنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنے لیے ایسی روٹی کا اہتمام کر سکتے ہیں جو نرم ہو اور حلق سے اترنے میں آسانی ہو۔ آپ نے بہت خوبصورت جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا اور اپنے زہد و تقوی کو ظاہر کیا کہ میں ساری لذتیں، ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی دنیا میں ہی استعمال کر لوں، آخرت کے لیے نہ چھوڑوں۔ وہ شخص جو اپنے لیے ہر نعمت کو طلب کر سکتا ہے، جو کہے گا اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ اگر وہ حکمرانوں کے لیے، لیڈرز کے لیے میسج ہے، اچھا اپنے لیے یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ پہلے اگر اپنے لیے کرسی آپ مل کا گئی معمول ہے زیادہ سے زیادہ لوٹ لو بھائی جی، اپنے لیے معمول یہ ہے۔ اور جب دوسروں پر عنایات کی بات آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو، جو کہ لوگوں کے آرام کا وقت ہوا کرتا ہے، گلیوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو گیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ ایک خاتون کے گھر سے آواز آ رہی ہے اور وہ بچوں کے رونے کی آواز ہے اور وہ خالی ہنڈیا کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہے تاکہ بچوں کو تسلی رہے کہ کچھ پکنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کر جاتے ہیں اور بہت سارا سامان، اپنے لیے وہی سوکھی روٹی کا اہتمام ہے لیکن جب دوسروں کو عطا فرما رہے ہیں تو بہت سارا سامان بوری میں لے کر اور اپنے غلام کو کہتے ہیں اس کو میری کمر پر لاد دو، اس کو میری کمر پر رکھ دو، میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت غلام نے یہ غلاموں کے ساتھ سلوک بالکل سمجھا رہے ہیں، بالکل۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی تو جا رہا ہوں، میں لے جاتا ہوں یہ سامان، آپ دے دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر آج میں نے یہ مدد نہ کی تو اس کا بوجھ آخرت میں میرے کندھوں پر ہوگا، لہٰذا اس کو بھی میرے ہی کندھوں پر رکھا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ عطا فرمایا، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کو عطا فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ سامان خود اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد کر لے کر تشریف لے گئے، اور پھر یہاں سے مزید آپ کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا اور ان کی خوشی کا سامان کیا۔ جب تک بچوں کو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں سے ہٹے بالکل آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اس کو صرف پیسے دے دیتے ہیں، کوئی چیز دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح مددگار ہونا، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود کہ خود پکا کر پیش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی مثال ہے، جس کی مثال ہمیں اور پھر اس طرح سے دیگر جو معاملات ہیں ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم جو ارشادات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر مقام والا، اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر مقام والا میں نے نہیں دیکھا۔ ایک خاص مقام پر، ایک خاص جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی مدح بیان فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا آپ کے سامنے کیا ایک معیار ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک دیوان لکھا گیا جس میں بنو ہاشم سے لے کر بعد میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی قرابت دار تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ذکر کیا تاکہ آپ کی محبت کا یہاں پر ایک ثبوت پیش ہو سکے۔ مساجد کی جو تعظیم ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ قندیلیں مسجد میں لگائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معمول دیکھا تو فرمایا کہ جس طرح عمر نے ان مسجدوں کو روشن کیا ہے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرما دے۔ کیا بات۔ پھر اسی طرح احساس ذمہ داری کی بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ شدید گرمی میں 2 اونٹوں کو، 2 جانوروں کو لے کر آ رہے تھے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ کیوں ان کو لے کر آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ صدقے کے تھے جانور، اور اگر بالفرض یہ چلے جاتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دیتا، اور پھر ان کو لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ احساس ذمہ داری بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، محبت آل رسول بھی ہے، اور عوام ہو یا خواص سب کے ساتھ ہی آپ کے معاملات بہت بہترین نظر آتے ہیں۔ آپا کیا پیغام دیں گی؟ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو، کیا پیغام دیں گی؟ ندا دیکھیے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک قول ہے مبارک ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی محبت سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے تو ہم ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا زیادہ ان کا ذکر ہوتا ہے کتنا پیار نظر آتا ہے نا آپا، بہت زیادہ ندا صحابہ میں اور اہل بیت اطہار میں محبت کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر دنیا سمجھ جائے تو پھر تو کوئی بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ لڑائیاں، ہاں جی، مسلمان ایک ہو جائیں۔ پھر ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں
ہم جتنے بھی نیک اور متقی ہوتے چلے جائیں ان کا مقام اور مرتبہ اور جس بلندیوں پر وہ فائز ہیں اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے. ہم کتنے کمزور، کتنے حقیر ہیں، کتنے نفس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی ذکر کی برکتیں ہمیں یوں عطا فرمائے کہ ان جیسی کوئی کرنیں ہم میں بھی آ جائیں، ہماری عادات میں بھی آ جائیں، ہمارے اخلاق و کردار بھی بدل جائیں. کیا بات ہے جناب. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ، آپ کا میں شکر گزار ہوں. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. محترمہ سحر اعظم آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دونوں کلام پڑھے، اور میں مشتاق ہوں کہ آپ مجھے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ایک منقبت سنائیں حضرت عمر فاروق کے تعلق سے. جناب آج کے پروگرام کو سمیٹ رہے ہیں اور آپ میں وہ تمام محمود اوصاف موجود تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرتو ہیں. ہیرا تو ہیرا ہوتا ہے لیکن اس کو تراشا جاتا ہے، تو آپ کو حضور کی نگاہ خاص نے ایسا تراشا کہ پھر آپ کی چمک نے عرب و عجم کو اور نہ صرف مسلمین کو بلکہ غیر مسلمین کو بھی منور کر دیا، عالمین کو منور کر دیا. اور آج بھی اس چمک کی کرنیں، اس چمک کی آب و تاب ہم سب محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ آج بھی محسوس کر رہے ہیں. یہ شاید آپ ہماری گفتگو میں محسوس کر رہے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی میری جانب سے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بعد آقا کی ہے فرمان علی، بعد آقا کی ہے فرمان علی، بہترین امت میں بوبکر و عمر، بہترین امت میں بوبکر و عمر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. عمر علی پا گیا رب کی حضور، عمر علی پا گیا
रब के हुजूर, मर गया जो भी उमर के नाम पर, मर गया जो भी उमर के नाम पर, कमली वाले की दुआओं का समर, कमली वाले की दुआओं का समर, कितना प्यारा नाम है नामी उमर, कितना प्यारा नाम है नामी उमर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।